ناظرین، سب سے پہلے بات ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے اور اس معاہدے کے حوالے سے مذاکرات سے متعلق اہم پیش رفت ہے کہ محسن نقوی صاحب ایران کا دورہ کریں گے، اور اب حالیہ جو اپڈیٹ ہے اس حوالے سے، امریکہ نے ایرانی تنصیبات پر حملہ کیا اور ایران نے جوابی کارروائی میں کویت اور بحرین کے امریکی اڈوں پر میزائل سے حملے کیے ہیں، اور دوسری طرف ایران یہ کلیم کر رہا ہے کہ ٹرمپ مذاکرات میں تعطل کو ختم کریں ورنہ جنگ آبنائے باب المندب تک پہنچ سکتی ہے۔ مزمل صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس کے برعکس یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف 21 یا 22% میزلز اس ٹائم باقی ہیں ایران کے پاس، اسی لیے ان کے پاس زیادہ لڑنے کی تو سکت ہے نہیں، اسے جلد از جلد معاہدہ کریں۔ اور محسن نقوی صاحب تو اب خیر سے ایران جا رہے ہیں، اب کیسے ہوگا ایسے میں معاہدہ جبکہ دونوں طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں برف نہیں پگھل رہی ہے؟ واٹ ڈو یو سے؟ دیکھیں، آج 4 آئل ٹینکرز نے اسٹریٹ آف ہرمز کو کراس کرنے کی کوشش کی ایرانین میریٹائم کے ساتھ کوارڈینیشن کے بغیر۔ میرے خیال میں امریکہ نے اسٹریٹ آف ہرمز میں یہ ایک ٹیسٹ ٹرائل کیا یا ایڈونچر کیا، یا انہوں نے دیکھا کہ کیا ایسا ممکن ہے۔ تو ایران نے ان جو 4 آئل ٹینکر اسٹریٹ آف ہرمز سے ان کے ساتھ کوارڈینیشن کے بغیر گزرنا چاہ رہے تھے، ان پر فائرنگ، ان میں سے ایک کو ہٹ ہوا اور 2 جو ہیں وہ سلامتی سے واپس چلے گئے، تیسرا بھی واپس چلا گیا، ایک ہٹ ہوا۔ یہ جب آئل ٹینکرز ہٹ ہوئے ہیں تو اس کے بعد جو ایران کے جزیرے ہیں کشم وغیرہ جو بحیرہ آبنائے ہرمز کے ساتھ ہیں، ان کے اوپر جو ریڈارز لگے ہوئے ہیں جو میریٹائم جہازوں کی آنے جانے کو دیکھتے ہیں، امریکہ نے ان ریڈارز کو نشانہ بنایا تاکہ ایران کی جو سرویلنس ہے اسٹریٹ آف ہرمز میں اس کو کمزور کیا جا سکے، جس کے بعد ایران نے کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا اور وہاں پر میزائلز مارے۔ تو یہ تو آج کی ایکٹیویٹی ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آج جو ہمیں لڑائی نظر آئی ہے آبنائے ہرمز میں اور کویت اور بحرین میں، 4 آئل ٹینکرز نے گزرنے کی کوشش کی، اس کے نتیجے میں ایرانینز نے ان کو بلاک کیا، پھر امریکہ نے ان کے ریڈارز کو نشانہ بنایا، اس کے بعد انہوں نے بحرین اور کویت کو نشانہ بنایا، جس کے بعد خاموشی ہو گئی۔ اس کے بعد امریکیوں نے مزید حملہ نہیں کیا اور ایرانیوں نے بھی مزید حملہ نہیں کیا، اور یہ پچھلے 5-7 دنوں میں تیسرا چوتھا واقعہ ہے کہ ایک چھوٹی سی جھڑپ ہوتی ہے، اس جھڑپ کے بعد پھر ایک خاموشی ہو جاتی ہے 2-3 دن کے لیے، پھر ایک جھڑپ ہوتی ہے، مطلب سیز فائر قائم بھی رہتا ہے اور ٹوٹ بھی جاتا ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسلسل لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سیز فائر مسلسل قائم ہے۔ تو یہ ایک ایسی ڈیوبیس سچویشن اس وقت ایران امریکہ کے درمیان چل رہی ہے، جسے ہم چھپا چھپی کہہ سکتے ہیں کہ کبھی وہ ایک چھوٹا سا حملہ کرتے ہیں، پھر وہ اس کا جواب ایک چھوٹے سے حملے سے دیتے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایران نے کویت اور بحرین کو تو نشانہ بنایا ہے، لیکن وہ UAE کو نشانہ نہیں بناتا، اب اس بار قطر اور سعودی عرب کو بھی نہیں بناتا۔ پہلے انہوں نے صرف کویت کو بنایا تھا، آج بحرین کو بھی بنایا ہے، تو اب صرف کویت اور بحرین ہی ایران کے نشانے پر رہ گئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے باقی GCC کنٹریز کے حوالے سے کچھ ایران میں ری تھنکنگ یا کوئی بیک چینل ڈپلومیسی چل رہی ہے۔ بالکل، ممالک کے درمیان اور رابطے بھی کیے گئے ہیں، بات چیت بھی کی گئی ہے، یہی وجہ ہے کہ سعودیہ بھی پیش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ معاہدہ ہو رہا ہے۔ اب صورتحال ہے کہ جو محسن نقوی صاحب ایران جا رہے ہیں، وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا ایک پیغام لے کر اس ساری صورتحال کے تناظر میں مشتبہ خامنائی کے لیے ایران جا رہے ہیں۔ کرغستان میں بھی ملاقات ہوئی ہے ان کی اپنے ایرانی ہم منصب سے۔ وہ ایک اس وقت جو وہ جا رہے ہیں وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایک پیغام مشتبہ خامنائی کے لیے لے کر جا رہے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو ملنا بھی چاہ رہے تھے۔ اس کا ایران نے میرا نہیں خیال مشتبہ خامنائی کبھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو ملیں گے۔ ایسا ہی دیکھیں، امریکہ نے ان کے والد کو شہید کیا ہے، اور ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ اپنے والد کے قاتل کے ساتھ ہاتھ ملائیں یا ملاقات کریں، ٹیکنیکلی یہ پاسبل، اور جبکہ پتہ ہے امریکہ اسرائیل کے خطرناک ارادے کیا ہیں۔ میرے خیال میں اگر کوئی معاہدہ ہوگا بھی تو وہ ایران کی جونیئر لیڈرشپ سائن کرے گی۔ مشتبہ خامنائی کسی ایسی سینٹر سٹیج پہ ہمیں نظر نہیں آ سکتے، کیونکہ ان کے والد شہید ہوئے ہیں، بہت ساری شہادتیں ہیں، اور وہ ان شہیدوں کے امین ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ مشتبہ خامنائی کی
کو ٹرمپ کے ساتھ ملاقات سے کوئی فائدہ ہوگا، بلکہ ان کی لیڈرشپ ان کوشچن آئے گی، اور میں سمجھتا ہوں وہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ایران سے جواب آیا کہ مجتبیٰ خامنہئی کبھی بھی ٹرمپ سے نہیں ملیں گے۔ یہ کام پزشکیان کر سکتے ہیں، ایرانی صدر کر سکتے ہیں کہ وہ امریکی صدر کو ملیں، اور یا کالیباف جیسے جے ڈی وینس کو ملے تھے، اور آپ کو پتہ ہے اس وقت بھی فوٹو نہیں آئی تھی۔ یہ ضرور آیا ہے کہ 21 گھنٹے کے ایرانیوں اور امریکیوں کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں، جے ڈی وینس اور کالیباف کے، لیکن تصویر نہیں آئی تھی ان 21 گھنٹے کے مذاکرات کی کہ دونوں نے ہاتھ ملایا ہے یا دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں، کیونکہ ایرانی ایسی تصویر بھی نہیں چاہتے کہ ان کے امریکیوں کے ساتھ فوٹو آئے، اور پاکستان سے فوٹو لیک بھی نہیں ہوئی ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح ہو، لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ ایک ڈیڈ لاک ضرور ہے امریکہ اور ایران کے درمیان۔ لوگ 15 دن پہلے معاہدے کی بات کر رہے تھے، اب بھی ہے، لیکن ایک ڈیڈ لاک موجود ہے۔ ابراہم اکارڈ سب سے بڑی وجہ ہے، میرا نہیں خیال ابراہیم اکارڈ کوئی وجہ نہیں ہے اس کی، ایران کی اور امریکہ کی اپنی شرائط وجہ ہیں، ڈی ٹریک نہیں کرنا چاہیے۔ غزہ، لیبنان، کس شرط پر اگری کریں گے اسرائیل امریکہ، یہ بھی تو سوچنا ہے نا۔ تو اس لیے میرا اب دیکھیں نا، لیبنان کے صدر نے یہ کہا ہے کہ جی ایران ہمارے معاملے میں مداخلت نہ کرے، ہم جانے، امریکہ جانے، اسرائیل جانے، لیکن ایران کی حزب اللہ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ لیبنان سے کیسے علیحدہ ہو؟ اب لیبنان کی جو حکومت ہے وہ چاہتی ہے کہ ایران اس کے جو ایران امریکہ معاہدہ ہے اس کے لبنان اس کا حصہ نہ ہو، لیبنان کو انڈیپینڈنٹلی ڈیل کیا جائے۔ اب کیا ایران کو یہ قابل قبول ہے؟ ایسی بھی خبریں ہیں کہ لیبنان آرمڈ فورسز کے سربراہ بھی شاید پاکستان آ رہے ہیں، اور میرے خیال میں جو ایک ڈیڈ لاک ہے اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان، اس کو دور کرنے کے لیے محسن نقوی صاحب جا رہے ہیں کہ اس میں سے کوئی اس کو دور کر کے اس میں سے راستہ آگے راستہ نکالا جائے، میڈیشن کے لیے وہ جا رہے ہیں۔ دیکھیں اب وہ کتنا کامیاب ہوتا ہے، کتنا ناکام ہوتا ہے، لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ڈیڈ لاک کو توڑنے کی ایک اور کوشش ہے پاکستان کی جانب سے کہ کسی طرح اس ڈیڈ لاک کو توڑا جائے، کیونکہ کوشش تو پاکستان نے پہلے بھی کی تھی۔ مزمل صاحب، امریکن میڈیا نے ایک نیا انکشاف کیا ہے کہ ایران جنگ کے دوران اسرائیل نے آذربائیجان کے اڈے بھی استعمال کیے، کتنی صداقت ہے اس میں؟ دیکھیں ابھی تو کسی نے یہ خبر بھی آئی تھی کہ انہوں نے عراق کے اندر ایک گھوسٹ اڈا بنایا ہوا تھا جس کا عراقی حکومت کو بھی نہیں پتا تھا، ایران کو نہیں پتا چلا۔ اچھا، تو میں ابھی یہ بات، لیکن آذربائیجان اور ایران کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ میں آپ کو بڑی سمپل بات بتاؤں، آذربائیجان اور ایران کے تعلقات ٹھیک ہیں۔ اگر آذربائیجان میں کوئی اڈا استعمال ہوا ہوتا تو یقیناً ایرانینز اس پر کم از کم بات ضرور کرتے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح ہو، کیونکہ جتنے آذربائیجان اور ایران کے تعلقات ٹھیک جا رہے ہیں، ٹریڈ کھلی ہے آپس میں، لینڈ انہوں نے آپس میں ٹریڈ اس وقت بہت زیادہ کر رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا یہ ممکن ایسا ہو، ورنہ ایرانین ضرور یہ بات کہہ دیتے۔ ٹھیک ہے مزمل صاحب، اب ملکی سیاست پر بھی بات کر لیں اور کے پی چلتے ہیں، جہاں پر ناراض جو ممبران اسمبلی ہیں ان کی طرف سے ایک کے بعد ایک انکشاف تو ہم دیکھ ہی رہے تھے۔ سہیل آفریدی صاحب کے لیے بڑی مشکلیں کھڑی جو ہیں وہ پہلے سے تھیں، لیکن اب مزید مشکلیں کھڑی ہو گئی ہیں، بجٹ کا معاملہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ سابق اسپیکر اور رکن اسمبلی مشتاق غنی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھک احتجاج سے عمران خان صاحب تو کم از کم رہا نہیں ہو سکتے ہیں، اور 10 جون کو وزیر اعلیٰ نے قومی اسمبلی کے باہر احتجاج کی کال دی، ہم نے کہا کہ جاؤ گے تو اٹھو گے نہیں، لیکن آپ کے سامنے صورتحال ہے۔ دیکھیں دو باتیں کی، پہلی بات تو یہ کہ اس سے پہلے بہت لوگ کہتے تھے کہ ایک ناراض گروپ ہے، لیکن اس کی طرف سے کوئی سامنے نہیں آتا تھا، اس کا کوئی لیڈر بن کے سامنے نہیں آتا تھا، اس کا کوئی ترجمان بن کے سامنے نہیں آتا تھا، اس کی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، تو اس کے ہونے یا نہ ہونے پر بڑے سوالات تھے کہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اب مشتاق غنی صاحب نے ایک انٹرویو میں اون کیا ہے کہ ہم 30 لوگ ہیں جو ہم ناراض نہیں ہیں، ہمارا ایک 30 کا گروپ ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی وزیر اعلیٰ کے خلاف نہیں ہیں، کسی وزیر اعلیٰ کے خلاف نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا جی دو باتیں، ایک تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے جب تک سہیل آفریدی کی اور عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں ہوگی۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں، اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا تو کیا ہوگا؟ بجٹ پاس نہیں ہوتا تو کے پی کی گورنمنٹ کلیپس کر جائے گی، 1 جولائی کو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہوں گے، اسپتالوں میں گاڑیوں میں پٹرول نہیں ہوگا، اسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہوں گی، سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہیں ہوں گی، اور صبح فائنینشلی کلیپس کر دے گا۔
بجٹ پاس کرنا ان کی مجبوری ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو 30 رکنی گروپ ہے یہ سہیل افریدی کی حکومت ختم کرنا چاہتا ہے. ہومیوپیتھک جو احتجاج کی انہوں نے بات کی ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈاؤٹس ہیں کہ جیسے علی امین گنڈا پور مینیج تھے, کیا سہیل افریدی صاحب بھی مینیجڈ ہیں؟ کیوں اس طرح احتجاج نہیں ہو رہا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے؟ کیوں کوئی آواز اس طرح نہیں اٹھ رہی جس طرح اٹھنی چاہیے؟ دیکھیں سہیل افریدی کی پرفارمنس گنڈا پور سے تو بہت بری ہے. گنڈا پور کے احتجاج بھی اس سے طاقتور تھے, گنڈا پور کی بات بھی بیک ڈور رابطے بھی تو تھے. وہ تو یہ بھی محسن نقوی کو رات کے اندھیروں میں بیرسٹر گور کے گھروں میں مل رہے ہیں پارٹی نے کہ وہ کس وجہ سے ملے ہیں. دیکھیں نا جی, یہاں تو کہیں نا کہ جی یہ نہیں مل رہے, یہ بھی فوجیوں کو بھی مل رہے ہیں. اور لیکن جب ان کی بہنیں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ٹرسٹ ہے سہیل افریدی صاحب پہ, تو پھر یہ علی امین گنڈا پور صاحب کو سوچنا چاہیے تھا نا. وہ تو علیمہ خان اور گنڈا پور کی لڑائی تو سب کو پتہ تھی ہے. اس کا کوئی عمران خان کی کاز سے یا اس کا تحریک انصاف سے تو کوئی تعلق نہیں, وہ تو پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ ہے. پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ علیمہ خان نے اپنے بغل بچے کو وزیر اعلیٰ بنوا لیا ایک گنڈا پور کو ہٹوا کے, کیونکہ گنڈا پور ان کی بات نہیں مانتا تھا. نہیں, اپنے کیا مفادات ہو سکتے ہیں؟ پتہ نہیں, کچھ ہوں گے, کیونکہ پھر ہے تو پور پرفارمنس نا گنڈا پور کو ہٹانے کا تحریک انصاف کو فائدہ ہوا یا نقصان؟ ملاقاتیں کھلی تھیں, خان صاحب کو سہولتیں حاصل تھیں, ہر منگل کو ملاقات بہنوں کی بھی ہوتی تھی. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ کیا عمران خان صاحب رہا ہو گئے تھے تب؟ اور جب عمران خان صاحب نے یہ ڈاؤٹ رکھا ہے علی امین گنڈا پور کے اوپر, تو پھر تو کچھ نہیں کہہ سکتے نا. سہیل افریدی پہ کنفرمیشن ہے. گنڈا پور نے علیمہ خان کے خلاف ایک ویڈیو بہت بڑے پریس کانفرنس جاری کیا, بیان. علیمہ خان نے جا کے عمران خان کو شکایت لگائی, انہوں نے بہن کے حق میں فیصلہ کر دیا. بڑا لیٹ فیصلہ کیا. اچھا ٹھیک ہے نا, تو وہ تو الگ بات ہے کہ انہوں نے بہن, آج ہم اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں. بیگم نے بھی اعتراضات اٹھائے. یہ بیگم نے نہیں اٹھائے. بشرا بی بی نے کہا نہیں. 26 نومبر کے احتجاج پہ کیا ہوا تھا؟ نہیں, 26 نومبر کو گنڈا پور کی گاڑی میں بشرا بی بی گئی ہیں. وہ آخری وقت تک وہ گنڈا پور بشرا بی بی کا تحفظ کرتے رہے. ہاں وہ کرتے رہے, وہ الگ بات ہے, لیکن بشرا بی بی ان سے سیٹسفائی نہیں تھی نا. مجھے زبردستی لے کے گئے وہ, جب انہوں نے پریس کانفرنس کی. کوئی زبردستی کسی کو نہیں لے جا سکتا. وہ وہاں بیٹھنا چاہتی ہیں بیٹھ سکتی تھیں, کوئی ان کو اٹھا کے نہیں لے کے گئے. وہ جانا چاہتی تھی تو لے کے گئی. یہ بچوں والی کوششیں چل رہی ہیں علی امین گنڈا پور کو واپس لے کر آ جائے سیٹ پہ. اگر اس دن بشرا بی بی وہاں بیٹھنا چاہتی تو بیٹھ سکتی تھی. انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا, ان کی مرضی تھی, وہ چلی گئی وہاں سے. اس کے بعد ٹیکنیکل بات یہ ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سہیل افریدی ایک دباؤ میں ہے, اور وہ دباؤ یہ ہے کہ ایک تو ان کی کارکردگی بانی پی ٹی آئی کے لیے بھی زیرو ہے, کے پی گورنمنٹ کی کارکردگی بھی زیرو ہے, پولیٹیکل پرفارمنس بھی زیرو ہے, گورننس بھی زیرو ہے, اور پولیٹیکل جو ان کی ڈیلیوری ہے وہ بھی زیرو ہے. سازشی بہت ہے ان کے خلاف, پی ٹی آئی کہتی ہے. میرا خیال ہے کوئی مسلم لیگ نون تو ان کے خلاف سازش کر نہیں رہی, کوئی پیپلز پارٹی ان کے خلاف سازش کر نہیں رہی. یہ مشتاق غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے, پی ٹی آئی کے 30 ارکان ان کے خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو, آپ اپنی پارٹی صحیح رکھیں, آپ اپنے 30 ارکان کو منائیں, دوسروں کو پہ تو الزام نہ چڑھائیں. اگر آپ کے لوگ ہی آپ کے خلاف ہو گئے ہیں تو اس کی ذمہ داری بھی دوسروں کی ہے. کیا کریں, احتجاج کیسے کریں؟ اب آپ کو لے کے دوبارہ سے سڑکوں پر نکلنا, جیسے لیے نہیں آ سکتے تو اعلان کر دیں کہ آج کے بعد ہم احتجاج نہیں کریں گے. کیا مجبوری کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں, دیکھیں مشتاق غنی صاحب نے بڑا سمپل بات کی, انہوں نے کہا ہومیوپیتھک علاج نہ کریں, احتجاج نہ کریں, ڈرامہ نہ کریں. میں ٹیکنیکل بات ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل افریدی احتجاج کے نام پہ ڈرامے کر رہے ہیں, اور ڈرامے بازی بند کر دیں. چلیں جی, اب یہ وقت آنے والا بتائے گا کہ یہ جو 30 ناراض اراکین ہیں یہ اب بجٹ پاس نہیں ہونے دیتے, یا سہیل افریدی صاحب بجٹ پاس کرا لیتے ہیں, کامیاب ہو جاتے ہیں ناراض جو اراکین ہیں ان کو منانے میں. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آنے کے بعد آزاد کشمیر کو ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہو.